کمرے کی کنڈی بند ہونے کے بعد قدموں کی آہٹ جو میری طرف بڑھ رہے تھے، ہر قدم پر میری سانسیں اور تیز ہو رہی تھی۔ میری دھڑکن کی آواز میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ قریب آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آواز بہت بھاری تھی۔ کیسی ہو نورین؟ میں خاموش رہی۔ میرے پاس بیٹھ گیا، میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں نے تھوڑا اوپر کو دیکھا تو میرے حواس ہی کھو گئے۔ وہ شخص کم سے کم 55 سال کا ہوگا۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے، اس نے پھر پکڑ لیے۔ ڈرو مت میری جان، میں جاگیردار ہوں اور اب تم اس جاگیر کی ملکہ ہو۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ شرجیل کو میری بے وفائی کا تو دکھ ہوگا، اسے یہ کون بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے باپ نے میری زندگی کا یہ کیسا فیصلہ کیا ہے؟ میں سسک رہی تھی۔ اس نے ایک باکس سے جیولری نکالی اور میرے ساتھ رکھ دی۔ اب تم سوچو گی کہ پہنا کیوں نہیں رہا؟ یہ بات کرتے کرتے وہ میرے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگا۔ اس کے بعد میرا دوپٹہ اتار کر میرے گلے سے ہار سیٹ اتارنے لگا۔ میں سامنے ایک زندہ لاش کی طرح سامنے بیٹھی رہی۔ اس نے کہا، یہ سب پھر کل پہن لینا، ابھی بہت رات ہو گئی ہے تو تم کپڑے بھی چینج کر لو۔ میں ڈرتے ڈرتے کپڑے تبدیل کر کے آئی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا اور میں پوری رات سسکتی رہی، اپنی قسمت کو کوستی۔ کاش میں شرجیل سے ملنے نہ جاتی تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی جاگ گیا۔ سنو، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ میں خاموش رہی۔ وہ بھی جاگ کر مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ میں جواب نہیں دے رہی تھی۔ صبح کی اذان پر وہ اٹھا اور نماز کے لیے کمرے سے چلا گیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت مگر بڑی عمر کی عورت کمرے میں آئی اور بولی، اٹھ کر نہا لو۔ میں نہا کر آئی تو میں نے اس عورت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں جاگیردار بنواس کی پہلی بیوی ہوں۔ اچھا، میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیسے وہ عورت اتنی فریش اور خوش ہو سکتی ہے جس کا شوہر دوسری شادی کر کے آیا ہو؟ آپ کو دکھ نہیں ہوا آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی؟ وہ مسکرائی۔ دوسری نہیں، چوتھی شادی۔ کیا؟ تو باقی دو کہاں ہیں؟ وہ ناشتہ بنوا رہی ہیں۔ میں جاگیر کی خاندانی بیوی ہوں، باقی ساری باہر کی۔ تم بہت کم عمر ہو، نام کیا ہے؟ نوری بولتے ہیں سب۔ اچھا نوری، پورے 7 بجے یہاں سب ناشتے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عورت آئی، مجھے تیار کیا اور میں ناشتے پر پہنچ گئی۔ باقی دونوں بیویوں کو بھی دیکھ لیا۔ میں ڈری ڈری تھی، کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سب خوش تھیں، گپے لگا رہی تھی۔ پھر میری بڑی سوتن بولی ملازمہ سے کہ سرفراز احمد اٹھ جائے تو اسے کہنا اپنے سسرال آج رات کے کھانے کی دعوت دے آئے اور خاص طور پر میری بہو کو ساتھ لانے کی تاکید کر کے آئے۔ سرفراز نام مجھے سنا سنا لگ رہا تھا پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ خیر اتنے میں جاگیردار کی آواز میرے کانوں میں سے ٹکرائی، اگر نوری ناشتے سے فارغ ہو گئی ہے تو اسے کمرے میں پہنچا جاؤ۔ ہم رات بھر سوئے نہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ میری بڑی سوتن پھر مجھے سیج پر بٹھا کر بولی، سائیں آج رات کو گھر میں دعوت ہے، دلہن کو تیار کرنے والی نے بھی آنا ہے، تو کمرے کا دروازہ کب تک کھلے گا؟ کتنے بجے رکھی ہے دعوت؟ 8 بجے۔ اچھا 7 بجے بلا لو تیار کرنے والی کو۔ مجھے ایک آنکھ اچھا نہیں لگ رہا تھا جاگیردار۔ خیر کچھ وقت کے لیے مجھے بھی نیند آ گئی۔ بہت تھکی ہوئی تھی میں، پر اس کی قربت مجھے زہر لگ رہی تھی۔ 7 بجے میری سوتن پھر آئی، ساتھ تیار کرنے والی عورت بھی تھی۔ اس نے مجھے تیار کیا اور جاگیردار مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ سب وہاں موجود تھے۔ میں نے جب سب کو سلام کرنے کے لیے اوپر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی صبا بولی، نوری تم؟ صبا بیٹی تم اسے جانتی ہو؟ میری بڑی سوتن نے پوچھا۔ جی تھوڑا بہت۔ فوراً سرفراز نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سرفراز میرے شوہر کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا اور صبا کا منگیتر تھا۔ سرفراز بھائی مجھے بہت اچھے سے جانتے تھے، یقیناً ان کو میری اور شرجیل کی لو سٹوری کا بھی پتا تھا۔ ابھی وہ کوئی بات کرتے، شرجیل گنگناتا ہوا بے دہانی کے عالم میں اندر داخل ہوا، ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ بابا جان گاڑی، ابھی یہ الفاظ منہ میں تھے کہ شرجیل کی نظر مجھ پر پڑی۔ اپنے سر کو جھٹکا دیا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اتنی دیر میں صبا بولی، شرجیل یہ میرے کالج میں پڑھتی تھی، اس کا نام نوری ہے، دیکھو نا کیسا اتفاق ہے۔ صبا نے شرجیل کی بے یقینی کی کیفیت کو بھانپ لیا اور ڈر سے جلدی جلدی بول دیا، وہ تو جیسے سکتے میں تھا۔
سرفراز فوراً اٹھا اور کہا، آؤ شرجیل، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کھانا لگاتے ہی صبا ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ بھائی کے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر بٹھا دیا۔ فوراً شرجیل بولا، مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ صبا نے کہا، نہیں، ابھی ساتھ چلتے ہیں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ صبا غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تب میری بڑی سوتن، جو کہ سرفراز کی امی تھیں، بولی، سب آ جائیں، کھانا لگ گیا۔ سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ رب نواز میرے ساتھ بیٹھے اور شرجیل میرے سامنے۔ اس کی حالت خراب تھی اور وہ پلیٹ میں صرف چمچ ہی مار رہا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور اٹھ گئی۔ مجھے روم میں جانا ہے۔ میری سوتن ابھی اٹھ رہی تھی کہ صبا اٹھ گئی اور تنزانیہ کہا، چلے چھوٹی امی، میں آپ کو آپ کے روم تک چھوڑ آتی ہوں۔ کس کے میرے بازو سے پکڑا اور روم کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ہی بولی، نوری، تم نے اچھا نہیں کیا میرے بھائی کو درد دے کر۔ آج تم کالج نہیں آئی اور 10 بار وہ مجھ سے پوچھ چکا ہے کہ آج نوری کیوں نہیں آئی ہوگی۔ صبا ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ میرا بھائی اس وقت کس درد سے گزر رہا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ صبا، میری بات سنو، جو تم دیکھ رہی ہو اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ نوری تمہیں دولت سے اتنی محبت تھی، یہ تمہیں جانتی تھی، پر کیا ہمارے پاس دولت کم تھی؟ صبا، میری بات سنو۔ نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بات۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں شرجیل کی آواز آئی، صبا، میں جا رہا ہوں، تم بابا کی گاڑی میں آ جانا۔ صبا یہ بات سنتے ہی بھاگ کر چلی گئی۔ نوری، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا۔ وہ سب چلے گئے۔ میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں بے وفا نہیں ہوں۔ کون بتائے گا صبا کو اور شرجیل کو؟ جب عورت کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ کسی کا چھونا بھی برداشت نہیں کرتی، خود کو اس شخص کی امانت سمجھتی ہے۔ میں تو ایک زندہ لاش ہوں۔ میری تو موت رات سے ہی ہو چکی ہے۔ جب مجھے جاگیردار نے اپنی باہوں میں لیا، وہ جیسے جیسے مجھے چھو رہا تھا میں خود سے نفرت کر رہی تھی۔ ابھی میں رو رہی تھی کہ باہر سے بہت زیادہ شور کی آواز آنے لگی۔ مجھے صرف شرجیل کی فکر تھی۔ میں تھوڑا باہر کی طرف کو گئی جہاں سرفراز چیخ رہا تھا، بابا سائیں، کچھ تو خیال کرتے، اتنی کم عمر بچی سے شادی کرتے وقت شرم نہیں آئی؟ سرفراز، یہ تم کس لہجے میں اپنے باپ سے بات کر رہے ہو؟ ماں جی، مجھے معاف کر دیں، اس لڑکی کی عمر دیکھی ہے آپ نے؟ صبا کی ہم عمر ہے۔ سرفراز، میں نے تو منشی سے کہا تھا کہ بڑی بیٹی کا رشتہ دے دو، پر اس نے خود مجھے چھوٹی کا دیا ہے۔ خیر، تھوڑی ہی دیر کے بعد جاگیردار کمرے میں آ گئے۔ نوری، تم کافی تھکی تھکی ہو، آرام کرو۔ میں لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ سائیں، ہمارے لوگوں پر فائرنگ ہو گئی ہے۔ جاگیردار فوراً باہر کی جانب بھاگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ پاک، شرجیل کو کچھ نہ ہو، مجھے بس اس کی فکر تھی۔ جب بہت زیادہ شور ہوا تو میں اٹھ کر باہر گئی۔ میری بڑی سوتن سامنے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی، کہاں باہر آ گئی ہو؟ اپنا لباس ڈھنگ کا پہن کر آؤ۔ میں خود کو دیکھنے لگی اور واپس اندر چلی گئی۔ باہر حویلی میں زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بہت سہمی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب رونے کی آوازیں زیادہ ہوئیں تو میں نے سر پہ دوپٹہ لیا اور باہر کی طرف آئی تو بہت سے لوگ جمع تھے اور خون میں لت پت رب نواز میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ آ گئی منحوس، کھا گئی ہمارا بھی سہاگ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا اور آگے گئی تو سرفراز میرے قریب آیا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے نہ ہی رونا آ رہا تھا اور نہ ہی مجھ سے بات ہو رہی تھی۔ میری سوتن نے ملازمہ سے کچھ کہا اور ملازمہ میرے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ علاقے کے لوگ گھر میں جمع تھے۔ مالکن، اپنے کپڑے اتار دیں اور یہ کپڑے پہن لیں۔ اس نے مجھے ایک سفید لباس دیا۔ میں نے وہ پہن لیا۔ ابھی تک میرے حواس غائب تھے۔ میری چوڑیاں اتار لیں اور جو میں دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی سب کچھ اتار دیا۔ رات کا وقت تھا، سب رو رہے تھے۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گئی گھٹنوں پر سر رکھ کر، اور پھر دل میں سوچ رہی تھی قسمت بھی مجھ سے خوب کھیل رہی ہے، اور یہ کیا امتحان ہے میرا۔ ایک رات کی بیاہی، آج میں بیوہ ہو گئی۔ اتنی دیر میں میری اماں روتی ہوئی آئی میرے پاس، مجھے سینے سے لگایا۔ میں جو اتنی ہنسمکھ مزاج کی مالک تھی، آج یہ خاموش تھی۔ صبا اور اس کے گھر والے بھی آ گئے۔ صبا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے منہ جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ میری طرف آئی اور بولی، نوری، ہم نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ میں خاموش رہی۔ پوری رات لوگ آتے رہے۔ جنازہ گھر میں تھا۔ کچھ لوگ تو صرف مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی، کتنی خوبصورت بیوی لے آیا بیچارہ کل رات، اور ہاں، کیسے ماں باپ تھے، اتنی چھوٹی عمر کی بچی اتنے بوڑھے کو بھی آتی۔ پوری رات میں ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی، لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔
صبح جنازہ لینے جب مرد اندر آئے تو ساتھ شرجیل بھی تھا، پر اس نے ساری پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ میری اچانک نگاہ پڑی، پر پتہ نہیں یہ زندگی کا کیسا مقام تھا، میرا ہر احساس مر چکا تھا۔ ہر کوئی اپنے گھروں کو لوٹ گیا۔ تب مجھے ایک ملازمہ اور صبا اٹھا کر مجھے اندر لے گئے۔ اماں بھی میرے ساتھ تھی۔ کمرے میں جاتے میں نیچے بیٹھ گئی۔ بیٹی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اب تمہارا یہاں کیا کام؟ صبا نے کہا، آنٹی یہ آپ کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ رات کو سب سو گئے ہوں شاید، پر مجھے ایک پل بھی نیند نہ آئی۔ اپنے بستر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کل یہاں وہ شخص مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے تھا، آج یہ ایک بیوہ کا کمرہ ہے۔ میری قسمت میں ایک شب کی سہاگن ہونا لکھا تھا پوری زندگی۔ ایسے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہی۔ جب ساری رسومات ہو گئیں تو ابا اماں نے سرفراز سے کہا، اب ہم اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہیں۔ تب سرفراز اور صبا نے کہا، بالکل لے جائیں۔ میری بڑی سوتن وہیں سے پکاری، نہیں یہ نہیں جا سکتی۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور ابا بولے، مالکن ایسا کیوں؟ اس نے جواب دیا، آپ کی بیٹی ایک رات اور ایک دن جاگیردار کے ساتھ گزار چکی ہے، اور عورت کے حاملہ ہونے میں کیا وقت لگتا ہے؟ یہ عدت میں بیٹھے گی اور پھر بعد کی بات دیکھی جائے گی۔ سرفراز بولے، امی جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں ادھر ہی رہ گئی۔ صبا روز آ جاتی مجھ سے باتیں کرنے، پر میرا دل باتوں میں بھی نہیں لگتا تھا۔ میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی اور شدید نیند کی حالت میں رہتی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، جو بھی کھاتی متلی ہونے لگتی۔ 1.5 ماہ گزر گیا تھا جاگیردار کو، مجھے اس کی شکل بھی کم ہی یاد تھی۔ اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ سرفراز ڈاکٹر کو لے آیا، اس نے میرا چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ کروائے، اور جب رپورٹ آئی تو سب حیران ہو گئے کیونکہ میں حاملہ تھی۔ تب میری سوتن نے کہا، اسی لیے میں نے نہیں جانے دیا، پتہ چلا سب کو؟ میں بہت اداس ہو گئی۔ اس بات سے اب تو لگتا تھا زندگی بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرا رنگ روپ سب جل گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت کمزور ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جیسے میری عدت پوری ہوئی میں جانا چاہتی تھی کیونکہ شرجیل روز یہاں آ جاتا تھا۔ میرا 5واں ماہ شروع تھا۔ گھر میں صبا اور سرفراز کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور شرجیل ہر بہانے سے ادھر ہی رہتا۔ میں باہر کم ہی جاتی تھی، پر وہ میرے روم میں آ جاتا۔ اتنا صدمہ لگا ہے اپنے بوڑھے شوہر کا، میری محبت کو بھول گئی ہو؟ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی شرجیل کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہ میرے پاؤں کی طرف کھڑا تھا۔ نوری یاد رکھنا، میں صرف بچہ ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، میں شادی کروں گا تم سے، میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں تو مرنا چاہتا تھا، پر شاید اسی لیے بچ گیا۔ میں رونے لگی۔ شرجیل، تمہاری محبت نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ وہ جب میں ہوٹل میں ملنے آئی تھی نا، میرے بابا نے مجھے دیکھ لیا تھا، اتنے میں سرفراز اندر آ گئے۔ میں چپ ہو گئی اور شرجیل بھی اداس ہو کر باہر چلا گیا۔ اگلے دن سب گھر والے شاپنگ پر چلے گئے، میں اور ملازمہ گھر پر تھے۔ اتنی دیر میں شرجیل گھر آ گیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ قسط کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں۔ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ میں نیکسٹ لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں۔